نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حضرات، آج آپ کو کشت کچلا تیار کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ پشتو میں اس کو کلچہ مڑاول کہتے ہیں۔ یہ پرانے حکیم یہ کچلا کشتہ کرتے تھے، بہت مزیدار چیز ہے۔ اس کے کشتہ کرنے کے لیے آدھا کلو مثلاً ریت اور 1 پاؤ یہ کچلا یہ ڈال کر ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھنا ہے۔ تو جب یہ آگ پر رکھے تو اس کا بھوننا ہے۔ جب وہ ہلکی آنچ پر رکھے اور وہ بھون جائیں تو پھر یہ تیار ہوگا۔ یہ بہت مزیدار چیز ہے مردانہ کمزوری کے لیے، اس طرح دردوں کے لیے، جسمانی دردوں کے لیے، سر درد، جوڑوں کے درد، اس طرح دل اور عضلات کی طاقت کے لیے، تمام اعصابی یعنی بلغمی امراض، لیکوریا، بندش حیض، اس کے لیے جریان بہت مفید چیز ہے۔ بعض لوگوں عورتوں یا مردوں کا اولاد پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مزیدار چیز ہے۔ تو یہ آگ پر رکھ دیا۔ جب یہ کلیجی رنگ کی طرح بھون جائیں، زیادہ سفید نہ ہو اور زیادہ یہ سفید نہ ہو اور زیادہ کوئلہ نہ بن جائیں۔ اس کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر صحیح کام کرتے ہیں، ورنہ بعض حکیموں سے یہ بالکل کوئلہ بن جاتا ہے، یا بعض حکیم وہ سفید چھوڑتے ہیں پھر نقصان کرتا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اب یہ کشتہ بن رہا ہے۔ یہ طریقہ بہت آسان ہے۔ بعض حکیم مہینہ مہینہ یہ دودھ میں رکھتے ہیں اور پھر سے پیتا درمیان میں نکالتا ہے اور اس کے بعد کشتہ کرتے ہیں، لیکن اس پر مہینے مہینے لگتے ہیں۔ یہ منٹوں میں، آدھ گھنٹے میں آپ سیرو کشتہ بنا سکتے ہیں، کشتہ کچلا، اور فائدہ بھی وہ دوسرے حکیموں کے کشتہ جات سے زیادہ اور تیز فائدہ کرتا ہے۔ تو یہ اب بھون رہا ہے ریت میں۔ تو جب یہ بھون جائیں تو وہ آواز کرتا ہے، دھماکہ کرتا ہے، اور اسی دھواں آہستہ آہستہ دھواں ہی سے اٹھتا ہے۔ پھر اس وقت آپ ہاون دستہ تیار رکھنا ہے اور ایک چھاننی تیار رکھنی ہے۔ اس کے لیے چھاننی تیار رکھنی ہے۔ اب ایک میں نکالتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ جل جائیں۔ تو جب وہ آپ ہاون دستے میں چیک کریں، مثلا ابھی یہ تیار ہونے کے قریب ہیں، وہ پھول گیا اور بڑا ہو گیا، اب یہ ایک نے دھماکہ کیا اور باہر نکل گیا، تو یہ ایک میں باہر نکالتا ہوں اور چیک کرتا ہوں ہاون دستے میں، اگر وہ صحیح سرخ نہیں ہے کلیجی رنگ کی طرح تو پھر دوبارہ پکانا ہے۔ یہ ایک نکال دیا، ہاون دستے میں یہ ایک رکھ دیا۔ اب لیکن یہ آگ سے اتارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جل جائے۔ تو ایک چیک کرتا ہوں ہاون دستے میں کہ یہ سرخ ہے یا نہیں ہے درمیان میں۔ تو یہ دیکھو، یہ ابھی تک سرخ نہیں ہے، یعنی معمولی سفید ہے، سرخی نہیں لاتا ہے۔ تو پھر یہ دوبارہ، یہ سرخ نہیں ہے درمیان میں، تو دوبارہ آگ پر رکھ دیا اور 2 منٹ جب اور یہ پک جائیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب یہ بھون جائیں صحیح طریقے سے، پھر ہاون دستے یا گرینڈر میں اسے گرینڈ کرنا ہے، اور یا ہاون دستے میں اسے کوٹنا ہے اور پیسنا ہے اور کپڑے سے چھاننا ہے۔ ابھی یہ دوبارہ چیک کرتا ہوں تاکہ یہ کلیجی رنگ کا بن گیا یا نہیں، لیکن اس کو دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آگ پر جل جائیں۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ بالکل کلیجی رنگ کی طرح یہ سرخ بن گیا۔ تو اس کے بعد فوراً اسے چھاننی میں ڈالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ریت میں زیادہ دیر تک ٹائم گزارے تو پھر وہ جلتا ہے۔
تو فوراً چاننی سے اس کو سے ریت دور کر دیا. ریت گرم ہوتا ہے پھر وہ اسے جلاتا ہے اور خراب کرتا ہے. اب یہ سارا صحیح پک گیا تو پھر اسے گرینڈر میں یا ہاون دستے میں اس کا کوٹنا ہے. اس میں انہیں ہاون دستے میں کوٹنا ہے اور پھر کپڑے سے چاننا ہے. دیکھو یہ اتنا ایسا باریک بن گیا. تو پھر اسے چانا ہے. جو کپڑے سے چان گیا وہ بالکل تیار ہے, استعمال کر سکتے ہیں. اور بس جو کوئی وہ اسے کپڑے سے جو چان گیا وہ کشتہ بن گیا, اور جو نہیں چان سکتا ہے وہ خام ہے اور تیار نہیں ہے. معزز ساتھیوں, یہ خام کچلا کپڑے میں ڈالا اور پھر اس کو کپڑے سے اس طرح چاننا ہے. تو جو نیچے پلیٹ میں کپڑے سے جو نکل گیا وہ بالکل کشتہ ہے اور تیار کشتہ ہے. تو یہ طریقہ ہے, بس وہ استعمال میں آپ لا سکتے ہیں بغیر کسی خطرے کے اور کوئی نقصان نہیں کرتے. اس کو کشتہ ازرا کی کہتے ہیں. یہ کپڑے سے زوردار ہاتھوں سے زور سے یہ دبانا ہے اور پھر کپڑے سے جو نکل جائے مل کے باریک کپڑے سے وہ کشتہ ازرا کے. آپ دیکھیں نیچے وہ پلیٹ میں کپڑے سے یہ نکلتا ہے, بس یہ تیار کشتہ ہے. اور جو کپڑے سے اوپر ہیں وہ خام کشتہ ہے, وہ استعمال میں نہ لائیں. جو باقی رہ گیا اوپر وہ انسان نہیں کھا سکتے, لیکن کپڑے سے جو نکلا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بہت طاقتور چیز ہے مردانہ طاقت کے لیے. اس طرح دل اور عضلات کی طاقت کے لیے, سردی کے درد جو ہیں اعصابی درد جس کو کہتے ہیں, ہڈیوں میں, پاؤں میں, جوڑوں میں, اس کے لیے بالکل تریاک ہے اور اس کو فائدہ دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.